ایک بندہ دوڑا آیا، ابو حمزہ سمالی، آپ کے امام حضرت جعفر صادق دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے یہ خبر سنی، غم کے مارے نڈال ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہ کیا، بتاؤ جانشین کون ہے؟ اپنی زندگی میں جانشینوں کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ تو کہا کہ ابو حمزہ سمالی ہمیں نہیں پتا، 5 نام دے کر گئے۔ لوگ بہت پریشان ہیں۔ ابو حمزہ نے کا نام بتا، کہ پہلا منصور دوانقی، والی مدینہ، ان کی زوجہ، ان کا ایک بیٹا ہے معذور عبداللہ افتاح، اور چھٹے موسیٰ کاظم۔ کہتے ہیں جیسے ابو حمزہ سمالی نے سنا چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے چھٹے امام کے صدقے میں ہماری ہدایت فرمائی۔ کہ ابو حمزہ سمالی کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کنفیوز ہیں کہ امام کون ہے اور اب تم شکریہ ادا کر رہے ہو کہ اللہ نے ہدایت دی۔ کہ وہ اپنی زندگی میں شرائط امامت بتا کر گئے تھے۔ یہ 5 جانشین نہیں ہیں، یہ شرائط امامت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کہ ہمیں بھی تو سمجھو، ہم سمجھیں کہ پہلی شرط امامت یہ ہے کہ امام عادل ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ منصور ظالم تو ریجیکٹ، والی مدینہ ظالم تو ریجیکٹ۔ کہ دوسری شرط امامت یہ ہے کہ اماموں میں کسی عورت کا نام نہیں ہے، تو ان کی زوجہ تو امام ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا تیسرے بھی جانشین ریجیکٹ ہو گئے۔ اور تیسری شرط امامت یہ ہے کہ اگر کوئی امام بنے گا اس کے بدن میں کوئی ظاہری عیب نہیں ہوگا۔ امام معذور نہیں ہوتا، امام کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، امام کی رنگت ایسی نہیں ہوتی لوگ مذاق اڑائیں۔ فرمایا ظاہری طور پر امام نارمل ہوتا ہے، ظاہری طور پہ عیب نہیں ہوتا۔ اور فرمایا یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ یافتہ، یہ ظاہری طور پر جسمانی طور پر کیا ہیں؟ معذور ہیں۔ تو فرمایا چاروں تو نکل گئے، باقی ایک بچ گئے۔ وہ خود اعلان کر کے گئے کہ میرا جانشین موسیٰ کاظم ہے۔ یہ مکتب عقل کا مکتب، بصیرت کا مکتب، پورا نیٹ ورک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے امام غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، ایسا نہیں شیعوں کو بغیر لیڈر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کبھی 4 نواب 4 رکھے تاکہ ایک رہبریت شیعوں میں باقی رہے۔ پھر غیبت کبریٰ میں جاتے ہیں، اعلان کر کے جاتے ہیں اب لیڈرشپ اسے دینا جو متقی ہو، سائل النفس ہو، ہماری احادیث میں خبرہ ہو، ماہر ہو، ہمارے علم کو جانتا ہو، مکتب اہل بیت کو جانتا ہو، کسی جاہل کو اپنا لیڈر نہ بنانا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سلسلہ علماء کا چلا، مغل مسلمان نہیں تھے۔ جب انہوں نے اٹیک کیا بصرہ میں اور بغداد میں، آپ کے شیعہ علماء اس وقت کے مراجع مغلیہ حکومتوں کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ یہ شیعہ علماء تھے جنہوں نے مغلوں کو کیا بنایا؟ مسلمان بنایا۔ صرف مسلمان نہیں بنایا، کئیوں کو کیا بنایا؟ شیعہ بنایا۔ کس طریقے سے یہ اپنا ایرانی صفوی حکومتوں کے اندر داخل ہو گئے۔ قائد اللہ العظمہ بہاؤالدینی اس زمانے میں مشیر بن جاتے ہیں شاہ عباس کے۔ کس طریقے سے انہوں نے مکتب اہل بیت کو آگے بڑھایا۔ پھر آغا شیرازی بزرگ کا زمانہ، کس طرح انہوں نے شہنشاہیت کا مقابلہ کیا۔ تب جا کے ایک انقلاب اسلامی رونما ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے وجود میں کیا بڑھاتے گئے؟ شعور بڑھاتے گئے۔ مختلف علماء نے شہادتیں دیں، کس طرح امام خمینی نے لوگوں کو تیار کیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جب خمینی صاحب، دیکھیے انسان کی جوانی بتاتی ہے کہ یہ انسان کس سوچ کا مالک ہے۔ کہتے ہیں ڈیلی حوزے علمیہ فیضیہ قم میں سواق کے لوگ، انٹیلیجنس کے لوگ، ایک بندہ آتا تھا سواق کا اور ڈیلی آ کے حوزے کے باہر کھڑے ہو کے علماء کو گالیاں دیتا تھا۔ کہتے ہیں کسی بھی مولوی میں جرت نہیں کہ آگے بڑھے اور اس ہوا کے ایک بندے کو کچھ کہے، سارے ڈرتے تھے ہمیں اٹھا کے نہ لے جائیں۔ کہتے تھے انہی دنوں میں امام خمینی کا داخلہ ہوا، جوانی کا عالم، انہی دنوں میں، جوانی کے دنوں میں انہوں نے بھی داخلہ لیا مدرسہ فیضیہ میں۔ ایک دن گالیاں پڑی تو خمینی نے کہا یہ کون ہے جو آ کے ہمیں ڈیلی گالیاں دے رہا ہے؟ کہا بھائی انٹیلیجنس کا بندہ ہے، ہم کیا کریں؟ کہا کوئی تم میں سے نہیں جو اس کو جا کے جواب دے؟ کہا نہیں بھائی ہمیں اٹھا لیا جائے گا۔ دوسرے دن آیا اس نے، کہتے ہیں تیسرے دن جب آیا تو خمینی صاحب باہر نکلے پتھر اٹھا کے، اور کہتے ہیں اسے سنائی بھی اور 2-3 پتھر بھی اسے مارے اور کہا اگلی بار آؤ گے تو اس سے برا حال تمہارا کریں گے۔ کہتے وہ دن تھا، اس دن کے بعد یہ بندہ کبھی مدرسہ فیضیہ کے باہر
نہیں آیا۔ علماء کہتے ہیں ہم جوانی میں سمجھ گئے کہ امام خمینی کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے۔ یہ ظلم کو دیکھتے تھے، جبر کو دیکھتے تھے، زبردستی کو دیکھتے تھے، اس کے مقابلے میں کیا ہو جاتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی سوچ کے علماء کو پیدا کیا۔ کتنی آیت اللہ شہید محراب آپ دیکھیں جنہوں نے محراب میں شہادتیں دیں، کتنی قربانیاں دیں۔ فرمایا یہ مکتب بہادری کا مکتب ہے، یہ مکتب عزت نفس کا مکتب ہے۔ وہ قومیں جن کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے وہ انسان پھر انسان نہیں رہتا۔ امام حسین نے یہ جملہ کہا نا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ذلیل ہو کے زندگی گزارو گے تو کیا فائدہ؟ آج مولا حسین کا سر نو کے نیزہ پر گیا، لیکن امام حسین کا سر فخر سے بلند ہے۔ یزید تخت پہ بیٹھا رہا لیکن شرم کے مارے اس کا سر کیا رہا؟ جھکا رہا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو یزید کا نام لیتے ہیں، لیکن دنیا دیکھو کسے یاد کرتی ہے؟ امام حسین کو۔ تو فرمایا آج کے جاہ، مال، شہرت، مقام کو نہ دیکھنا، اسی ملک کا آپ حال دیکھیں، کتنے لوگ تھے بڑی بڑی کرسیوں پہ رہ کر گئے۔ جنرل مشرف کے پاس کتنا پاور ہوتا تھا، لیکن مجھے بتائیے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ چند لوگ اس کے گھر کے صحن کے اندر، کمرے کے اندر اس کا جنازہ پڑھا گیا۔ اصل عزت کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے، عہدے عزت نہیں دیتے۔ اگر یزید کو تخت ملنے کے بعد عزت ملنی ہوتی تو مل چکی ہوتی۔ اللہ کا حکم تھا کہ یزید جس جنگل کو تو حسین کا مقتل بنا رہا ہے، کیوں امام حسین کو کوفے کے قریب بھی نہیں آنے دیا؟ کہ نہیں، ایک صحرا میں قتل کر دو حسین کو تاکہ دنیا بھول جائے کوئی حسین تھا۔